آدم الكبر رمس الخلق وصفه الحق صلوات گناہ کبیرہ کے سلسلہ میں احادیث مبارکہ کی خدمت میں تلاوت کی جا رہی ہے۔ ایک عمومی مرض اور خطرناک گناہ جس کا نام تکبر ہے، اور انسان کے اس مرض اور گناہ میں مبتلا ہونے میں کچھ دیر نہیں لگتی، اور یہ وبائی امراض کی طرح پھیلتا بھی ہے۔ یعنی ایک متکبر کی چالوں کو دیکھ کر کئی اور قبل ظرف اسی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ انجام اور نتائج سے بے پرواہ۔ سرکار دو عالم صلوات اللہ علیہ وآلہ کی اس حدیث مبارک کو تلاوت کیا ہے یہ امام صادق علیہ السلام نے روایت فرمائی ہے، اور فرمایا کہ سرکار نے فرمایا ان آدم الکبر غمس الخلق وصفح الحق۔ اس تکبر کی اقسام میں سے سب سے بڑا تکبر یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق کو حقیر سمجھا جائے اور حق سے جہالت برتی جائے، حق کی نسبت انسان جاہل رہے، یہ سب سے بڑا تکبر ہے۔ گزشتہ انبیاء صلوات اللہ علیہ مجمعین کی امتوں کی جو بربادی ہوئی ہے، اس بربادی میں جو لیڈ کرنے والے دشمن تھے، ان میں اکثریت تکبر کرنے والوں کی ہے، اور ان کا تکبر حق کے مقابلے میں تکبر تھا، جو خطرناک ترین تکبر ہے۔ وہ یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ یہ گزشتہ زمانے کی باتیں ہیں، حق کے مقابلہ میں تکبر یہ اب بھی باقی ہے اور صبح قیامت کے طلوع ہونے تک باقی رہے گا، اس لیے کہ اس تکبر میں مبتلا ہونے والے اذہان صبح قیامت تک آتے رہیں گے۔ جب حضرت نے یہ ارشاد فرمایا تو پھر کسی مخاطب نے آپ سے پوچھا، راوی کہتا ہے قلت، میں نے عرض کی ما غمس الخلق وصفح الحق، مخلوق کو حقیر جاننا کیا ہے، حقیر قرار دینا کیا ہے، اور حق سے جہالت برتنا کیا ہے؟ قال خدا را اگر آپ کے اذہان میں کچھ گنجائش باقی ہے، جگہ باقی ہے، تو ان حقیقتوں کو اپنے دماغ میں جگہ دیں۔ یہ وہ حقیقتیں ہیں جو انسان کو روحانی سفر کی معراج تک لے جاتی ہیں، اور ان رکاوٹوں کا
حل دیتی ہیں جو انسان کے روحانی سفر میں کسی بھی انسان کو پیش آ سکتی ہیں۔ علم کی وجہ سے انسان متکبر ہو سکتا ہے، عبادت کی وجہ سے ہو سکتا ہے، کسی بھی خصوصیت کی وجہ سے انسان تکبر میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ ایک علاج کرنے والا معالج، اس کے ہاتھ میں شفا ہے، تکبر میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ ایک شخص ذمہ داری سے کام کر رہا ہے تو یہ ذمہ داری سے کام کرنا بھی اگر غفلت کرے گا تو اسے تکبر میں مبتلا کر دے گا۔ ایک بنیادی وجہ تکبر کی یہ ہوتی ہے کہ انسان اس بے نیاز خالق و مالک سے توجہ کو ہٹا لیتا ہے جس کی نعمت سے، جس کی عطا سے، جس کی عنایت سے اس کو یہ بزرگی اور عظمت ملی ہے۔ اس منبع سے جب نظریں پھیر لیتا ہے، یہ انسان کی انتہائی خطرناک حالت ہے جو دعاؤں میں ائمہ اہل بیت علیہم السلام نے بیان فرمائی ہے کہ کسی بھی انسان کی خطرناک ترین حالت اس وقت ہوتی ہے جب اللہ کسی کو خود اس کے نفس کے سپرد کر دیتا ہے۔ لہذا دعاؤں میں ہے کہ لا تقلنی الی نفسی طرفۃ عین ابدا، ایک لمحہ کے لیے بھی مجھے میرے نفس کے سپرد نہ کرنا، کیونکہ یہاں سے پھر بربادی اور اس قوت کے ساتھ بربادی کہ جس کے لیے کہ پھر کوئی بریک نہیں ہوتی، جس میں پھر راستہ تبدیل کرنے کی گنجائش باقی نہیں ہے۔ اور تکبر سے بسا اوقات انسان اسی خطرناک مرحلے پہ پہنچ جاتا ہے کہ بے نیاز خالق مالک اسے اپنے نفس کے سپرد کر دیتا ہے۔ پھر اس کی زندگی میں سوائے بربادی کے، سوائے تباہی کے کچھ رہ ہی نہیں جاتا، پھر اس کے سارے حساب بند ہو جاتے ہیں۔ تو راوی نے پوچھا، مولا یہ مخلوق کو حقیر جاننا، حقیر قرار دینا اور حق سے جہالت، یہ کیا ہے؟ اس کا کیا معنی ہے؟ تو حضرت نے ارشاد فرمایا، قال یجہل الحق ویطعن علی اہلہ فمن فعل ذلک، حضرت نے ارشاد فرمایا کہ سفہ الحق یہ ہے کہ ایک شخص حق سے جاہل ہو اور پھر اہل حق پر طعن کرے، زبان درازی کرے، جو ہمارا وتیرہ ہے۔ ہم مذہب کے احکام کو جانتے ہی نہیں ہیں، اور جو مذہب کے احکام کے لیے کچھ کہہ رہا ہو، اس کی مذہب کے احکام کی پابندی کی بات کر رہا ہو، ہم بے لغام زبانیں تیز دوڑنے والے گھوڑوں کی طرح اس پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ تکبر ہے، اور اس کی بھی سب سے بڑی قسم ہے کہ آپ حق سے بغاوت کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ حق کو نہ جانتا ہو لیکن اہل حق پر طعن کرے، زبان درازی کرے۔ ومن فعل ذلك فقد نازع اللہ رداءہ، اور جو یہ کرتا ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ کوئی معمولی کام نہیں کر رہا، وہ اللہ کی رضا اور چادر میں اس سے جھگڑا کر رہا ہے۔
اس لیے کہ تکبر یہ اسی کی رضا ہے، اور وہ یہ برداشت ہی نہیں فرماتا کہ مخلوقات میں سے کوئی اس رضا میں اس کے ساتھ چھینا جھپٹی کرے. یہ اس کی سنت ہے، برداشت نہیں فرماتا. بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو اس مرض میں مبتلا، گردن میں سریا اکڑ کے کوئی ہمالیہ کی چوٹی تک سر اونچا رکھنے والے، اور پھر اپنے ہر کرتوت کی توجیہ کرنے والے مجمع عام میں بیٹھ کے جاہلوں اور بے وقوفوں کو متاثر کرنے والے کہ میں نے ایسی ترکیب کی پھر وہ بندہ یہ ہو گیا، میں نے ایسی ترکیب کی پھر وہ چیز میرے قبضے میں آ گئی. اکثر ہم دوستوں کی محفل میں اس قسم کے تکبر اور غرور پہ مبنی گفتگو کرتے ہیں. جھوٹ جو بولتے ہیں اسے تو چھوڑ دیں، ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں وہاں تو سچ بولنا جرم ہے. میں نے دیکھا ہے لوگ جب کہیں نا میں بالکل سچی بات کر رہا ہوں تو اکثریت کو دیکھا اس وقت 70% جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. تو جب جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں اس وقت تو پھر کوئی ناپ تول کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی. یہ معصوم کے کلمات ہیں، اپنے ذہنوں کے سپرد کر لیں. جو شخص تکبر میں مبتلا ہوتا ہے اللہ پاک اس کی عقل سے، اس کی سوچ سے حکمت کو سلب کر لیتا ہے. یہ جو بے وقوف احمق جاہل بیٹھ کے توجیہیں کر رہے ہوتے ہیں، بڑی دانائی کی بات کی ہے، آپ کی بات مانیں یا الہی نمائندوں کی بات مانیں. وہ تو فرما رہے ہیں کہ جب کسی ذہن میں تکبر آ جاتا ہے خداوند متعال فرشتے کو حکم دیتا ہے اس کی سوچ سے، اس کے دماغ سے حکمت کو نکال لیتا ہے وہ فرشتہ. شیطانی حربوں کو دانائی کہنے والے یہ مذہب سے جہالت کی بنا ہے، اس وجہ سے کہ ہم مذہب کو سمجھتے نہیں. اچھا ہوا کہ ہم امیر شام کے وقت میں نہیں تھے، ورنہ اس کی سیاستوں کو دیکھ کے کہتے کہ بڑا دانا ہے، بڑا دانا ہے. امیر المومنین علیہ السلام جیسی عظیم باب علم نبی کو جس نے مصروف کر رکھا تھا اپنی سیاست مداریوں کی وجہ سے. سنیں اور کان کھول کے سنیں، مجھ سے دشمنی کرتے ہوئے سنیں، کیونکہ دوست کی بندہ بات اتنی نہیں سنتا جتنی دشمن کی سنتا ہے. حوالہ دینا ہوتا ہے نا کہ اس نے یہ کہا تھا تو وہ اسی حوالے کے لیے سنیں، لیکن سنیں تاکہ دماغوں میں معصوم کی کلام سرایت کرے اور اپنا اثر دکھائے. یہ حضرت امام صادق علیہ السلام نے فرمایا. حضرت نے فرمایا ما من عبد الا وفی راسہ حکمہ. اللہ کا کوئی بندہ ایسا نہیں ہے مگر اس کے سر میں حکمت ہوتی ہے. اللہ نے اس کے دماغ کا حصہ بنایا ہے حکمت کو. لیکن وَمَلَكٌ يُمْسِكُهَا، اور ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگائی ہے جو حکمت کو اس کے سر میں روک کے رکھتا ہے کہ گر نہ جائے، بھاگ نہ جائے. بڑی قیمتی چیز ہوگی نا حکمت، کہ اس پہ ایک فرشتہ باقاعدہ پہرا دے رہا ہوتا ہے. ڈیوٹی اس کی یہی ہے کہ اس حکمت کو روک کے رکھے.
لیکن بندہ کوئی کرتوت ایسا کرتا ہے کہ پھر فرشتہ یہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ کسی کے سامنے آپ کھانا پکا کے رکھتے ہیں اور وہ نہیں کھاتا تو بھوک اس کی ختم ہو جائے گی؟ نخرہ دکھاتا ہے کہ بھئی میں نہیں کھانا چاہتا، تو آپ کا پکا پکایا کھانا اس کے کسی کام کا نہیں۔ جس طرح 3-4 کا منہ لے کے آیا تھا بھوک سے، اسی طرح 3-4 کا منہ لے کر جائے گا۔ فرمایا کہ ہر شخص کے سر میں حکمت ہوتی ہے، اور وَمَلَكٌ يُمْسِكُهَا، اور ایک فرشتہ ہوتا ہے جو اس حکمت کو روک کے رکھتا ہے۔ فَإِذَا تَكَبَّرَ، جب وہ بندہ تکبر کرتا ہے نا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ قَالَ لَهُ، وہ فرشتہ اسے کہتا ہے اتزع وَضَعَكَ اللَّهُ، پست ہو جا، اللہ تجھے حقیر کرے۔ فَلَا يَزَالُ أَعْظَمَ النَّاسِ فِي نَفْسِهِ وَهُوَ أَصْغَرُ النَّاسِ فِي أَعْيُنِ النَّاسِ۔ اس جملے پہ غور فرمانا، بہت سے چودھری فیشن تکبر کی مینار پاکستان آپ کو نظر آئیں گے، ہر بات پہ کہتے ہیں اللہ نے ہمیں معاشرے میں عزت دے رکھی ہے۔ معصوم کے الفاظ سنیں، اللہ کسی متکبر کو عزت نہیں دیتا۔ تکبر کیا، فرشتہ بد دعا دیتا ہے کہ اللہ تجھے پست کرے۔ اور ہوتا کیا ہے؟ وہ اپنے آپ میں ہمیشہ سمجھتا ہے کہ میں لوگوں کی نظروں میں بہت بڑا شخص ہوں، بڑا عزت والا ہوں، لیکن اللہ کیا کر دیتا اس کے ساتھ؟ لوگوں کی نظروں میں اسے کم ترین شخص بنا دیتا ہے۔ عزت کے متلاشی پھٹیچر لوگ آپ کو ملیں گے معاشرے میں۔ تکبر میں غوطہ ور بار بار ہماری معاشرے میں عزت ہے۔ بھائی تکبر میں جب آپ ڈوبے ہوئے ہیں، یہ صرف عزت آپ کی زبان تک ہے۔ فرشتے نے بد دعا دے دی ہے کہ پست ہو جاؤ، اللہ تجھے پست کرے۔ میں سمجھ رہا ہوں تکبر میں مبتلا ہو کہ میں لوگوں میں عزت رکھتا ہوں، جبکہ اللہ نے اسے لوگوں کی نگاہوں میں کم ترین شخص بنا دیا ہے۔ میرے کہنے سے میں اعظم شخص نہیں بن سکتا۔ اور پھر دوسرا جملہ سنیں، فَإِذَا تَوَاضَعَ رَفَعَهُ اللَّهُ، اور جب اللہ کے لیے فروتنی کرتا ہے، تواضع کرتا ہے۔ ہمارے ہاں شاید پہلے تواضع میں شاید 10-12 سال پہلے خطبہ دے رہا تھا تو ایک بزرگ میں بات نے کہا کہ تواضع تو ہم تو کہتے ہیں کہ مہمان آئے تو اسے کچھ پیش کرنا، یہ اردو کی تواضع ہے۔ عربی میں تواضع کہتے ہیں فروتنی کو، انکساری، عاجزی۔ اور جو تواضع کرتا ہے اللہ اسے بلند کرتا ہے۔ ثم قال له، پھر وہ فرشتہ کہتا ہے انتعش نعشق اللہ، بلند ہو جا، اللہ تجھے بلند کرے۔ یہ فرشتہ اسے دعا دیتا ہے۔ فلا یزال اصغر الناس فی نفسه وارفع الناس فی اعین الناس، یہ شخص اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ خود کو سب لوگوں سے چھوٹا سمجھتا ہے، کمتر سمجھتا ہے، اور لوگوں کی نگاہوں میں وہ سب سے بڑا شمار ہوتا ہے، لوگوں سے سب سے بڑا دیکھتے ہیں۔ بس کسی ظالم متکبر کی چالوں کو دانائی اور حکمت نہ کہنا۔ یہ تکبر کے آنے سے پہلے کی باتیں ہیں۔ جو ہی تکبر آتا ہے، وہ فرشتہ جس نے حکمت کو روک رکھا ہوتا ہے وہ حکمت کو جانے دیتا ہے اور بد دعائیں دینا شروع کر دیتا ہے کہ اللہ تجھے پست کرے۔
اور حکمت والا مسئلہ ختم ہو گیا. یہ دنیاوی چالوں سے حقیقتوں کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا. اور یہ بھی اللہ کی پکڑ ہوتی ہے کہ انسان معاشرے میں ذلیل و خوار ہو رہا ہے, انتہائی ذلت کے گڑھے میں گرا ہوتا ہے, اور پھر بھی اپنے آپ کو عزت دار سمجھتا ہے. یہ مکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین. یہی مکر الہی ہے, اور اس مکر کے ذریعہ سے وہ اپنی مخالفت کرنے والوں کو سزا دیتا ہے. اور سزا لینے والے یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم, ایک بڑا گندا جملہ جو مجھے بہت تنگ کرتا ہے, جب بھی کوئی گلوکار, گلوکارہ, گویے, ساز کے ماسٹر انٹرویو دینا شروع کریں ٹی وی پہ, آپ سنیں تو پہلے یہاں سے شروع کرتے ہیں, الحمدللہ اللہ نے بڑی عزت دے رکھی ہے, کمال ہو گیا. یہ عزت اللہ کرے انہی کو نصیب ہو, کسی شریف بندے کو یہ عزت نہ ملے. یہ ہے عزت. اسی طرح معاشرے میں بھی کچھ لوگ ذلت کا تاج پہنے ہوئے ہوتے ہیں, لیکن رٹا لگا رہے تھے اللہ پاک نے ہمیں عزت دی ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ مکر الہی میں یہ مبتلا ہیں. اللہ انہیں مزید ذلیل کرنا چاہتا ہے, اور عزت کے نام پہ ذلت میں گرے جا رہے ہیں. نہ آپ پہ تنقید نہ مجھ پہ, میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں کہ کوئی بھی معاملہ پیش آتا ہے زندگی میں, ایک بار ضرور سوچیں کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہاں سے میری گرفت شروع ہو گئی ہے, کچھ ایسا تو نہیں کر بیٹھا کہ یہاں سے میرا راستہ تبدیل ہو گیا ہے, اور اس راستے پہ آگے بڑھوں گا ذلت اور رسوائی کے سوا کچھ نہیں ملے گا. انسانوں سے کچھ کریں یا نہ کریں, اس کی بارگاہ میں اپنی غلطی کی توبہ کریں, اس کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری کریں. وہ غفور الرحیم ہے, بڑا تیزی سے اپنی مخلوقات سے راضی ہو جاتا ہے. اور اگر کوئی شخص یہ علاج کر لیتا ہے تو وہ ہمیشہ کی بربادی اور نابود ہونے سے بچ جاتا ہے. اور اگر اکڑ کے چلتا رہا تو پھر جو انجام ہے اس کو کوئی کمپیوٹر, کیلکولیٹر اس کے عدد کا حساب نہیں لگا سکتا. بارگاہ رب العزت میں مسررانہ دعا ہے کہ بحق عالم